تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اصل میں آپ عرب ممالک سے ہو کر آئے ہوں گے یا وہاں تعلق ہوگا، اس لیے سوالات ذہن میں ہمارے یہاں بھی ہیں۔ یہ باقاعدہ ہم بخاری شریف اور ترمذی سبق پڑھاتا ہوں نا، تو وہاں باقاعدہ اس پر پوری بحث ہوتی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک وتر ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی ایک رکعت وتر الگ سے نہیں پڑھی، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ وضو کر کے آئے یا باقی نماز پڑھ لی پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر ایک وتر پڑھی اور پھر چلے گئے۔ ساری زندگی کبھی ایک رکعت وتر کی نہیں پڑھی، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب حدیث میں کیا آتا ہے، اب جامع ترمذی میں بھی، بخاری شریف میں بھی اور احادیث میں بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وتر پڑھا، یہ نہیں آتا حدیث میں۔ کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وتر پڑھا۔ وہ کیا آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو طاق بنایا، یؤتر بواحدۃ، انہوں نے ایک رکعت کے ساتھ نماز کو طاق بنایا اور کل 3 رکعتیں پڑھی، 5 رکعتیں پڑھی۔ اب دیکھیے گا، 1 کی روایت موجود، 3 کی موجود، 5 کی موجود، 7 کی موجود، 9 کی موجود، 11 کی موجود، 13 کی موجود، آگے 15 کی موجود نہیں ہے، پھر 17 کی موجود ہے۔ تو یہ 13 تک کی روایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت وتر پڑھی، یعنی ایک رکعت سے نماز کو طاق بنایا، 3 سے بنایا، 5 سے بنایا، 7 سے بنایا، 9 سے بنایا، 11 سے بنایا، 13 سے بنایا۔ یہ جامع ترمذی میں صحاح ستہ میں احادیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں پڑھی اور ایک رکعت سے ان کو طاق بنایا، 9 رکعتیں ہو گئی۔ کہیں آیا کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتیں پڑھی اور ایک رکعت کے ساتھ اس کو طاق بنایا۔ اب وہ 11 رکعتیں کیا ہوتی تھی کہ 8 قیام اللیل، 3 وتر۔ اب اندر کی بات میں آپ کو بتاؤں جو محدثین کے ہاں ہے کہ اصل اختلاف کیا ہے۔ اصل اختلاف صرف اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 وتر پڑھے اس میں 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا یا نہیں، اتنی سی بات ہے کل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی محدثین میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ ایک وتر ہو، کہیں بھی کسی مسجد میں کوئی مسلمان، کوئی امام، کوئی فقہ، کوئی نہیں ہے ایسی کہ جی آپ وضو کر کے آئیں اور ایک رکعت وتر پڑھیں اور چلے جائیں، نہیں۔ اب وتر ہیں تو کتنے؟ 3۔ صرف سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رکعت پڑھنے سے پہلے سلام پھیرا یا نہیں، 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا یا نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں پھر کھڑے ہو کر ایک وتر پڑھیں۔ معلوم ہوا پڑھتے وہ کتنے ہیں؟ 3 وتر ہوتے 3 ہی، اور 11 وتر نہیں ہوتے، وہ بھی کہتے ہیں 3 الگ اور پھر باقی یہ۔ جہاں 3 پڑھے ان کی بھی بات سمجھ میں آ گئی، جہاں 5 والی روایت تو کہتے ہیں 2 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھے، 3 وتر پڑھے۔ جہاں 7 ہیں تو وہاں 4 رکعتیں الگ پڑھی نفل یا قیام اللیل اور 3 رکعت وتر پڑھے، 4 اور 3 7۔ اور جہاں 9 ہیں وہاں یہ کہ 6 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پڑھے اور 3 وتر پڑھے، 6 3 9۔ اور جہاں 11 ہیں وہاں یہ کہ 8 رکعتیں قیام اللیل کی پڑھی تہجد کی اور 3 رکعتیں وتر پڑھی، 8 9 11۔ اور جہاں 13 والی روایت ہے وہاں یہ کہ 10 رکعتیں پڑھی کوئی نفل یا قیام اللیل اور پھر 3 وتر پڑھے۔ جی تو اگر جی اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جی امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک سب کے نزدیک وتر کتنے ہیں؟ 3۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے علاوہ باقی جو ائمہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کر پڑھ لیں۔ اور پڑھنے کیسے ہیں کہ آپ کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے اور ساتھ دعائے قنوت بھی، تکبیر بھی کہیں گے، دعائے قنوت پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ بیٹھ کر تشہد پڑھ لیں گے۔ کھڑے ہو کے آپ نے
ہاں وہ رفع یدین تو کرتے ہیں نا، لہٰذا وہ تیسری رکعت کے لیے بھی ہاتھ اٹھائیں گے، رفع یدین ان کے یہاں ہے، تیسری رکعت کے لیے ہاتھ بھی اٹھائیں، وہ تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی، وہ کسی کے نزدیک بھی تکبیر تحریمہ نہیں ہے، پڑھنی بھی نہیں ہے۔ اور ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ وہ جو 17 رکعتیں نا، 17 رکعتیں، اس کی پوری ترتیب محدثین نے لکھی ہے کہ کس صحابی نے کون سی نماز کا اعتبار کیا تو یہ اتنی ہو گئی، اس کی پوری تفصیل لکھی ہے، ہم لوگ باقاعدہ اس کو لکھواتے ہیں۔